کے بعد کوئی 3-4 ماہ بعد اب ایک نئی پروڈکٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اوپیک اسپیغول۔ اسپیغول مارکیٹ میں بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں جن کی پرائسیں کم بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں۔ ہماری پروڈکٹ میں ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم لکیر کے فقیر کسی بھی معاملے میں نہ بنیں۔ ہم نے مارکیٹ سے ہٹ کے اسٹریٹجی اپنانی ہے، ہم نے مارکیٹ سے ہٹ کے پروڈکٹ لینے ہیں۔ مارکیٹ سے ہٹ کے مینز یہ نہیں ہے کہ ہم الٹے پیر چلنے شروع کر دیں، لیکن اپنی پروڈکٹ کی یونیکنیس جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اس میں کچھ خصوصیات ڈالی ہوئی ہیں۔ ہماری جو اسپیغول ہے وہ ایک تو مائکرونائزڈ ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ اورنج فلیور میں ہے، تھرڈ ون یہ ہے کہ وہ کیمسٹری پروڈکٹ ہے اور اس پہ ہم نے بونس رکھا ہے 10+1 کا۔ جہاں پہ ڈسٹریبیوٹر حضرات ہیں ان کے لڑکوں کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کو جتنی زیادہ اویلیبلٹی کروا سکتے ہیں اتنی ہماری سیل بڑھے گی۔ آپ کو جو پروجیکشن ملتے ہیں یونٹ وائز اگر آپ کی کہیں کمی رہ جاتی ہے تو ویلیو وائز آپ کی پروجیکشن جو ہے وہ یہ جو اوپیک اسپیغول ہے وہ پوری کرے گی۔ یہ 4 پروڈکٹ ہونے کے بعد ود ان 3 months انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ انجیکٹیبل میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انجیکٹیبل رینج میں آ جائیں۔ اس میں ڈائکلوفینک سوڈیم، میٹرونیڈازول اور کچھ سلیکٹیو اینٹی بایوٹکس رینج ہے، جو اگر ہماری بات ہوتی ہے کچھ فارم سے تو پھر ہم ود ان اپریل اس کو لانچ کریں گے۔ یہ کچھ فیوچر پلانس ہیں جو نئی پروڈکٹس ہماری آنی ہیں۔ فیوچر پلان کے حوالے سے ایک بات اور کرنی ہے کہ اب ہم نے اپنی اسٹریٹجی ٹوٹلی چینج کرنی ہے۔ جو روٹین کی اسٹریٹجی ہے اس سے آج کے کمپٹیشن کے دور میں گزارا نہیں ہوتا۔ اب ہم نے صحیح معنوں میں ٹرو پروفیشنلزم اپنانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں انتک محنت، ایک اسٹرانگ سسٹم اور اس کی اسٹرانگ فالو اپ کی ضرورت ہے۔ پروموشنز اب تک جتنی ہوئی ہے کچھ میرٹس پہ، کچھ ضرورت کے تحت، آج کے بعد ضرورت، نظریہ ضرورت ہم اپنی کمپنی سے نکال دیتے ہیں۔ آج کے بعد پروموشنز سینئر اور جونیئر کے حساب سے نہیں ہوگی، اسٹرکٹلی میرٹ پہ ہوگی۔ میرٹ مینز جس کی اچیومنٹس ہوں گی وہ پروموٹ ہوگا، چاہے وہ 4 ماہ پہلے آیا ہو چاہے وہ 6 ماہ پہلے آیا ہو۔ اور جو 2-2 سال کے لڑکے ہوں گے اگر ان میں اچیومنٹس کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھ سکتے نالج وائز، پروفیشنلزم وائز، تو ان کی پروموشن نہیں ہوگی۔ اس میں کسی کو خفا ہونے کی قطعاً ہم گنجائش نہیں رکھیں گے، کیونکہ جس میں کر دکھانے کا حوصلہ ہوگا وہی آگے آئے گا، جو نہیں کر سکے گا وہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتا۔ یہ جو حالات آج میں نے دیکھے ہیں یہ کوئی قابل تعریف حالت نہیں تھی، آئندہ سے کبھی بھی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹیپ وائز ہم نے یہ رکھا ہے کہ ٹیریٹری مینیجر، پھر پروڈکٹ اسپیشلسٹ، پھر DFM، اس کے بعد FM اور زونل مینیجر، یہ پروموشن کے اسٹیپ وائز اسٹریٹجی بنے گی ہماری۔ کوارٹرلی آپ سب لوگوں کی میٹنگ ہوگی جس میں جو پروجیکشن آپ کو دیے جاتے ہیں ان کی آپ نے پھر پریزنٹیشن دینی ہے کہ آیا جو جنوری ٹو مارچ ہماری فرسٹ کوارٹر کی پروجیکشن تھی اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور کس حد تک ہم نیگیٹو میں ہیں۔ اب سے کچھ چیزیں ابھی تک تو کمی اللہ کے توقع سے چل رہی تھی، کچھ آپ لوگوں کی غلطیاں، کچھ ہماری مجبوریاں۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ اب ہر مہینے آپ کو جو فرسٹ کوارٹر کے اب پروجیکشن ملے ہیں، فیبروری کی سیل ہمارے پاس جیسے ہی پہنچتی ہے ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے فوراً آپ کو ایک پروفارما بھجوا دیں گے جس میں یہ ہوگا کہ فرسٹ کوارٹر میں آپ کے پاس صرف مارچ کا مہینہ رہ گیا ہے اور آپ اپنے ٹارگٹ سے اتنے % ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں۔
اب اسی مہینے میں آپ نے اپنے سیلز کو سنبھالا دینا ہے کہ جو ڈیفیسٹ جتنی جا رہی ہے اس کو ریکور کرنا ہے بائی آل مینز. انسینٹیوز جو ہم نے رکھے ہیں وہ اس وقت ملیں گے جب 100% اچیومنٹ ہوں گی. جہاں پہ 100% اچیومنٹ نہیں ہوں گی, 99% اچیومنٹ والے نے کوئی کارنامہ نہیں کیا, اس پہ پینلٹی ہونی چاہیے. پینلٹی اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ 1% کی وجہ سے مارک آ رہا ہے اور وہ اپنا انالیسز نہیں کر رہا. آپ کو جو پروجیکشن ملتی ہے اپنے ڈی ایف ایم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو 3 مہینوں پہ ڈیوائڈ کر لیں. 3 مہینوں پہ اب فرض کیجئے ملاکن ڈویژن کی پروجیکشن ہے 1 لاکھ فار فرسٹ کوارٹر. آپ کتنے لڑکے ہیں؟ 3 لڑکے ہیں. اب اس کو آپ نے 30 پہ ڈیوائڈ 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو 33,000 آپ کی بنتی ہے. اب اس کو پھر آپ نے 3 مہینوں پہ ڈیوائڈ کر دیں تو ہر ایک کے حصے میں 11,000 کی سیل آ رہی ہے. اسی حساب سے پھر آپ کیلکولیٹ ہو کے چلے کہ 11,000 کی سیل میری ایک مہینے کی میری پروجیکشن ہے, 4 ہفتوں کی وہ بنتی ہے کوئی 3,000 بنتی ہے. چلیے اب پر منتھ پر ویک اگر آپ کی بکنگ 3,000 سے کم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. اگر آپ کی پر ویک بکنگ اور سیل 3,000 سے زیادہ ہے تو آپ صحیح معنوں میں اپنے ٹارگیٹ سے پلس جا رہے ہیں. دوسرا ایک اصول یہ بنا لیں کہ جب بھی آپ کو پروجیکشن ملتے ہیں, فرض کیجیے آپ کو 1 لاکھ کی پروجیکشن ملی ہے تو کبھی بھی اپنے ذہن میں 1 لاکھ کا فگر مت رکھیے گا. ہمیشہ اپنے لیے فگر 1,10,000 کا رکھیے گا کہ میں نے 1,10,000 کے لیے محنت کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی 1 لاکھ کی فگر ٹچ کر جائے. صحیح. سیکنڈ یہ کرنا ہے کہ اپنے ایریاز میں کچھ سلیکٹڈ کارنرز آپ نے ڈھونڈنے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اگر نئے کارنرز اوپن نہیں کریں گے تو سروائیول ہماری بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. سروائیول کے لیے ہم نے آج اگر ہم 10 کالز روزانہ کر رہے تھے تو کل سے ہی ہم نے 12 کالز شروع کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم 10 کالز کر رہے ہیں تو کل سے ہم 8 پہ آ جائیں. کمپٹیشن کے اس دور میں 10 کی بجائے اگر ہم 12 کالز کریں گے تبھی ہمیں 10 کے رزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے. پلاننگ کے ساتھ سلیکشن اور پرفیکشن اپنانی ہے. ہمارا نعرہ ہوگا اس سال کے لیے سلیکٹیو اینڈ افیکٹو. سلیکٹیو اینڈ افیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ 20% لوگ ہمیں 80% شیئر دیتے ہیں اور 80% لوگ ہمیں 20% شیئر دیتے ہیں. ہماری ساری توانائیاں پہلے سٹیج میں ان 20% لوگوں پہ ہوگی, ساری توجہ جو ہمیں 80% شیئر دے رہے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم ان 80% لوگوں کو اگنور کر لیں جو ہمیں 20% شیئر دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت ان 80% لوگوں میں کوئی 20% میں کنورٹ ہو سکتا ہے. صحیح. وہ جو کہتے ہیں کہ جو بونتے ہیں وہ کاٹتے نہیں. اب یہ کیا پتا کہ کتا بوننا چھوڑ دے اور کاٹنا شروع کر دے. صحیح. تو 80% کو ہم نے اگنور نہیں کرنا, لیکن ہماری جو کنسنٹریشن ہوگی وہ ان 20% لوگوں پہ ہوگی جو ہمیں 80% شیئر دے رہے ہیں. ہم نے پی آر ڈیولپ کرنے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ. کچھ لوگ تعلقات بنانے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان تعلقات کو کیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں. تعلقات بنانا کوئی کمال نہیں ہے. اس فیلڈ میں دوستیاں صرف اس لیول تک ہے کہ وہ ہمیں شیئر کتنا دے رہے ہیں. میں اگر کہوں کہ فلاں ڈاکٹر میرا بڑا اچھا دوست ہے اور آپ کہیں گے سر آپ کے لیے وہ کتنا نیوٹروپیک لکھ رہا ہے, تو میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. میرا وہ اس وقت اچھا دوست ہوگا جب وہ مجھے شیئر دے گا. کمرشل آرگنائزیشن میں دوستیاں صرف غرض کی ہوتی ہیں. اگر وہ ہمیں شیئر دے رہا ہے تو وہ ہمارا اچھا دوست ہے.
ہم ان کی ہر سروس کو آنر کریں گے, ہم ان کی ہر ڈیمانڈ کو آنر کریں گے. اگر وہ ہمیں شیئر نہیں دے رہا تو وہ ہمارے لیے فضول ہے. یہ غلط بات ہے کہ کوئی ہمیں شیئر نہیں دے رہا. صحیح بات یہ ہے کہ میں اس سے شیئر نہیں لے سکتا. میری اس بات کو سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل غلط بات ہے کہ فلاں ڈاکٹر نیوٹروپیک نہیں لکھ رہا. لفظ الفاظ یہ استعمال کرنے چاہیے کہ میں اس سے نیوٹروپیک نہیں لکھوا سکتا, مجھ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ میرے لیے نیوٹروپیک لکھے. ورنہ اگر آپ لوگوں میں اہلیت ہو, پروفیشنل ہو, تو کوئی بھی ڈاکٹر مشکل نہیں ہے. شروع کے دنوں میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں. میں اور سلمان صاحب باجوڑ بیلٹ میں ایک کویک کے پاس گئے تھے. اس کا اسٹور جو تھا اس ہال کے برابر تھا, اور اس نے جانے سے پہلے کہہ دیا تھا ہمیں کہ میں صرف اور صرف ملٹی نیشنل کے بھی 1 یا 2 پروڈکٹ رکھتا ہوں, زیادہ نہیں رکھتا. آپ کس لاہور کے کمپنی کو لے کے آئے ہیں, کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے اپنی پہلی پروڈکٹ کی ڈیٹیلنگ کی, نیوٹروپیک کی, پھر ایکٹورا کی, پھر نوبار کی. اس نے کہا کہ آپ کی پروڈکٹ پہ کوئی بونس ہے؟ ہم نے کہا نہیں. اس نے کہا آپ کی پروڈکٹ پہ کوئی ایکسٹرا پرسنٹیج ہے ڈسکاؤنٹ؟ ہم نے کہا بالکل نہیں. تیسرا اس کا سوال تھا کہ کیا آپ کا ڈسٹریبیوٹر کریڈٹ پہ مال دیتا ہے؟ ہم نے کہا بالکل نہیں, وہ صرف اور صرف کیش پہ دے. پہلا وزٹ ہے ہمارا, ہمیں سیل کی بھی فکر پڑی ہوئی تھی, لیکن ہم نے یہ رویہ اپنایا کہ ہم جو پرسنالٹی ہماری ہے, ہم جس میرٹ پہ بات کر رہے ہیں, جتنی کوالٹی کی پروڈکٹ ہے, تو وہاں پہ پھر لوز رویہ اپنانا ہی نہیں چاہیے. نہ کبھی ہم نے ان کے سامنے دبنا چاہیے. چوتھا جو اس کا سوال تھا, وہ سوال نہیں تھا, وہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے ہر پروڈکٹ کے 5 پیک بھجوا دیجیے. اب اگر اس سے ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ کو ہم بونس دیں گے, تو ہم نے اپنی پروڈکٹ کی ویلیو کا بیڑا غرق کر دیا. اب اگر ہم اس سے کہتے کہ چلیے آپ کو ہم ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے, تو ہم نے اپنی کمپنی کا بیڑا غرق کر دیا. اب اگر ہم اس سے کہتے کہ چلیے ہم آپ کو 1 مہینے کی کریڈٹ دے دیں گے, تو بھی ہم نے اپنی ساری کریڈیبلٹی لوز کی ہوئی. ہم نے کہا نہ اس پہ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ ہے, نہ بونس ہے, نہ ہم کریڈٹ کرتے ہیں. اور وہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ میں صرف ملٹی نیشنل کی بھی 1 یا 2 پروڈکٹ اپنی شاپ پہ رکھتا ہوں, اس نے ہماری پہلی وزٹ میں 3 پروڈکٹ رکھوا دی. یہ ایک مثال میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ میں عزم ہے, حوصلہ ہے, تو ہر کام ممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ سر وہ فلاں ڈسکاؤنٹ مانگ رہا ہے, اگر ڈسکاؤنٹ ہم نہیں دیں گے تو وہ نہیں لکھے گا. یہ بالکل غلط بات ہے. سر فلاں VCR مانگ رہا ہے, اگر ہم VCR نہیں دیں گے تو وہ ہمیں شیئر نہیں دے گا. یہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم ان ڈاکٹر سے شیئر نہیں لے سکتے. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, ہماری پرسنالٹی میں کوئی خامی ہے, ہماری نالج کمزور ہے, ہماری پروڈکٹ 2 نمبر ہے, ہماری کمپنی 2 نمبر ہے. اگر کمپنی ٹھیک ہے, پروڈکٹ کوالٹی کی ہے, پرائس مناسب ہے, نالج ہماری ٹھیک ہے, تو ہماری پرسنالٹی میں فرق ہے. پرسنالٹی ٹھیک ہے تو نالج ہماری نہیں ہے, نالج ہے تو کنونسنگ پاور نہیں ہے, کنونسنگ پاور ہے تو ہم اپنے تعلقات کو کیش نہیں کر سکتے. کوئی ایک نہ ایک خامی ہم میں ہے, اس لیے ہم اس سے شیئر نہیں دے سکتے. کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہوتی. نہ آپ لوگوں نے گھبرانا ہے, نہ مایوس ہونا ہے, نہ کسی کے سامنے دبنا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھ فرعون کے لہجے میں مجھ سے بات نہ کر, ہم تو پاگل ہیں خداؤں سے الجھ جاتے ہیں. تو ہم نے کسی سے نہیں ڈرنا, کسی سے نہیں دبنا. ہم نے اوپیک کا جو جھنڈا آج یعقوب صاحب نے بنا کے لے آئے ہیں, اس کے لیے اسٹینڈ پرووائڈ کرنا ہے, اس کے لیے مضبوط بنیادیں بنانی ہیں, تاکہ یہ ساری عمر اسی طرح لہراتا رہے. ان سب کے علاوہ یہ تو دنیا کے کام ہے, چلتے رہیں گے. ہمیشہ دوسروں کے لیے پازیٹیو اپروچ اپنایا کریں, ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں, اس کے لیے بھلائی کی سوچیں,
آپ اس کے لیے بعد میں بلائی کی سوچیں گے، اللہ میاں آپ کے لیے اس سے پہلے بلائی کی اور مغفرت کی وہ جو سلسلے ہیں وہ شروع ہو جائیں۔ حلال اور حرام کی مثال میں بہت مرتبہ پہلے دے چکا ہوں کہ جو پانی جتنا ہماری قسمت میں ہے اتنا ہی ہماری پیٹ میں پہنچے گا۔ اگر ہم اس کو دائیں ہاتھ سے 3 گھونٹ میں اور بیٹھ کے پئیں گے تو حلال ہو جائے گا، اگر ہم وہی پانی بائیں ہاتھ سے 1 گھونٹ میں اور کھڑے ہو کے پئیں گے تو وہ مکروہ ہو جائے گا۔ جتنا پانی ہماری پیٹ میں جانا اس کا مقدر تھا اتنا ہی پانی ہماری پیٹ میں جائے گا۔ طریقہ اپنانے کا ہے، اگر ہم صحیح طریقہ اپناتے ہیں تو حلال ہو جاتا ہے، اگر ہم غلط طریقہ اپناتے ہیں تو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو بادل کی طرح بناؤ جو نہ صرف پھولوں پر بلکہ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ کبھی بھی اپنے کولیگز کے لیے اپنے دلوں میں رنجشیں مت رکھیے گا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی صدقہ دیجیے گا، صدقات دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اور یہ کیا پتا ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آیا کرو، نہ جانے کس روپ میں خدا مل جائے۔ بخشش کے جو ذریعے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کس کس پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم وہ موقع گنوا دیں۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے، یہی ہماری اچیومنٹ ہوگی۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت ہو، سامپل کی شکل میں، باغ دوڑ کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، اس کی اپنی استطاعت کے مطابق ہر حال میں ہیلپ کر لیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت سے باہر ہو، ہم لوگوں سے رابطہ کیجیے گا۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہو اور وہ پرچیز نہیں کر سکتا ہو، تو وہ سلسلہ شروع میں ہم نے اپنایا تھا کہ جتنے ہمارے کولیگز تھے، ہر میٹنگ میں جب ہمیں سیلری ملتی تھی تو ہم اس میں سے اپنی حیثیت کے مطابق ایک فنڈ ہم نے بنوایا تھا۔ وہ فنڈ جاوید گل صاحب کے پاس تھا، اور پھر جس کو ضرورت ہوتی کہ اس کے گلی محلے میں کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کسی بچے کو اسکول کے لیے کتابیں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ اس فنڈ سے ہم پرووائڈ کرتے تھے۔ 2 ماہ سے وہ سلسلہ میرے خیال میں کم ہو گیا ہے۔ اس سلسلے کو دوبارہ آپ لوگ اپنائیے گا۔ پتہ نہیں ہے کہ کس کی دعائیں ہمیں لگتی ہیں اور وہ ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ شکریہ۔ ایک شعر جو میں بتانا بھول گیا تھا، ہم سے بے سود نہ اے گردش ایام الجھ، ہم سے بے سود نہ اے گردش ایام الجھ، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر انیس صاحب سے وصول کریں۔ ناہید حسین۔ سامنے دیکھیں۔ اس کے بعد جاوید گل صاحب سے گزارش ہے۔ دوسری فلم مینیجر سواگ کے سلمان خان۔ نئے ڈسٹرکٹ
फील्ड मैनेजर्स हैदराबाद के जान मोहम्मद साहब। अकाउंट्स मैनेजर्स के मोहम्मद इदरीस। फोटो सीखा ना ऐसे मेरे एग्जाम वाले देख सकती है क्या क्या बैक पैक कर टेरिटरी मैनेजर हुमैरा मुगलजई। टेरिटरी मैनेजर स्टॉक के शाहिद अली। टेरिटरी मैनेजर स्वाट के अजीज खान। तो पहली बात है क्या करते हुए टेरिटरी मैनेजर तेलंगाना जावेद इकबाल। टेरिटरी मैनेजर बनबेस मोहम्मद अकमल। टेरिटरी मैनेजर बनबेस फरजाना जफर। टेरिटरी मैनेजर कोहार बेस वासिफ अवान। टेरिटरी मैनेजर हैदराबाद बेस मोहम्मद सईद असलम। टेरिटरी मैनेजर मकान बेस मोहम्मद यूनुस। ऑफिस बॉय फिला मोहम्मद। टेरिटरी मैनेजर कैसर इकबाल शावर बेस। डिस्ट्रिक्ट फील्ड मैनेजर बरू बेस मोहम्मद याकूब।
کون ہو سکتا ہے؟ صحیح. آج صبح سے سب نے بڑے بند سن کے آنے کی کوشش کی ہے, کچھ فوٹو لگا کے آئے سارے, لیکن ایوارڈ گوز ٹو مسٹر کیسر صاحب. جو ہماری ان کامیابیوں میں ہمارے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ شریک رہے ہیں. آپ سب کے جہاں جہاں پہ جو بھی ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کے لیے بھی ہم نے شیلڈ بنوائے ہیں ڈسٹریبیوشن نیم پہ. سینا انٹرپرائزز سوادی مرگرہ, خیبر ٹریڈرز مردان, حافظ ٹریڈرز پشاور, نذیر اینڈ کوہاٹ اور سرفراز اینڈ برادرز بنو, جان انٹرپرائزز ایبٹ آباد, چودھری انٹرپرائزز راولپنڈی. ان سب کے شیلڈ بھی اپنے رسپیکٹیو ڈی ایف ایمز کے حوالے ہم کر دیں گے, وہ لے لیں. ایک بات جو میں بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ جس بہترین انتظامات ایبٹ ٹیم والوں نے کیے تھے, جس انتک محنت سے یہ ساری ارینجمنٹ کی تھی, جتنی پرفیکشن تھی اس کانفرنس کی ارینجمنٹس میں, اس حوالے سے کمپنی کی طرف سے ہم ایبٹ ٹیم کے لیے 5,000 روپے نقد اعلان کریں.